الرحمن الرحیم الدرس السابع عشر، سبق نمبر 17 ہے ادوات الاستفہام، استفہام کے ادوات۔ ادوات جمع ہے ادات کی، ادات کہتے ہیں سامان، اوزار، آلات وغیرہ کو۔ استفہام سوال کرنے کو کہتے ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ سے پوشیدہ ہو، آپ کو معلوم نہ ہو، تو آپ جن حروف کے ذریعے سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو ان کو ادوات استفہام کہتے ہیں۔ یعنی بالفاظ دیگر آسان لفظوں میں سوالات کے الفاظ کہتے ہیں ان کو، یعنی ایسے الفاظ جن سے جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ زید چلا گیا، یہ تو ایک کوئی خبر دی، لیکن اب اگر اس بارے میں ہم پوچھنا چاہیں تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کیا زید چلا گیا، تو اس زید چلا گیا کو لفظ کیا نے جو ہے وہ سوالیہ بنا دیا۔ تو اس طرح عربی میں بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جن سے جو ہے وہ عربی جو کلمات جو ہیں وہ سوالیہ بن جاتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ مزید معلومات حاصل کر لیں۔ عربی میں استفہام کے لیے متعدد حروف آتے ہیں، اور وہ تقریباً یہاں ان تمام حروف کی جو ہے وہ وضاحت کی جائے گی۔ پہلا لفظ آتا ہے حمزہ، دوسرا ہے حل، من، ما، متی، این، کیف، کم، ایو۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہے وہ ادوات استفہام ہیں۔ یعنی کلام عرب میں جب بھی آپ سوال کریں گے تو سوال کرنے کے لیے انہی 10 لفظوں میں سے، انہی 10 حروف میں سے کسی بھی حرف کے ذریعے سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو اب ان 10 حروف کو کہاں کس طرح سوالات میں استعمال کرنا ہے، یہ اب آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ان میں حمزہ اور حل۔ حمزہ کا مطلب یہ نہیں، حمزہ یہ جو حمزہ جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں حمزہ، الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ حمزہ اور حل سے نفس مضمون جملے کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر آسان لفظوں میں یہ ہے، کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آ گیا اور اس لفظ کو آپ نے سوالیہ بنانا ہے تو شروع میں حل لگا دو یا حمزہ لگا دو۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک لفظ ہے کہ اکلت الطعام، آپ نے کھانا کھا لیا۔ یہ لفظ تھا، آپ نے کھانا کھا لیا، کوئی خبر دے رہا تھا۔ اب ہم نے اس حرف یعنی اس جملے کو سوالیہ بنانا تھا تو شروع میں حمزہ لگا دیا، اکلت الطعام، کیا آپ نے کھانا کھا لیا۔ تو اب یہ جو مضمون تھا جملے کا اکلت الطعام، اس کو جو ہے وہ استفہام میں تبدیل کر دیا اسی شروع کے حمزہ نے۔ یا اسی طرح حل اکلت الطعام، کیا آپ نے کھانا کھا لیا۔ تو شروع میں جو پہلے جو لفظ ہیں حل اور حمزہ، یہ کسی بھی لفظ کو استفہام کی یعنی کسی بھی جملے کو استفہامیہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کسی بھی لفظ کو اگر آپ سوالیہ جملوں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شروع میں حل لگا دیں یا حمزہ لگا دیں۔ اب جب کسی بھی لفظ سے آپ یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں آپ حمزہ یا حل سے سوال کریں گے تو اس کا جو جواب ہے وہ یا نعم کے ساتھ ہوگا یا لا کے ساتھ ہوگا۔ جیسے حل اکلت الطعام، حل اکلت الطعام، کیا آپ نے کھانا کھایا، آپ اس کے جواب میں یا کہیں گے نعم یا آپ کہیں گے کہ لا نہیں۔ ٹھیک ہے، حمزہ اور حل سے جب بھی کوئی سوال کیا جائے گا تو اس کا جواب نعم یا لا کے ساتھ دیا جائے گا۔ نمبر 2، حمزہ کبھی 2 چیزوں میں سے ایک کی تعیین کے لیے بھی آتا ہے۔ آپ کے سامنے 2 چیزیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک متعین ہو جائیں، ایک خاص ہو جائیں، تو اس وقت آپ سوال کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا خاص ہے۔ تو اس وقت جو آپ سوال کرتے ہیں اس کے لیے آپ حمزہ لے کر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے مثال سے دیکھیں، ازید جاء ام محمود، کیا زید آیا یا محمود آیا ہے۔ اب جو سائل ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ آنے والا تو ایک ہی ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زید آیا یا محمود آیا۔ اب وہ تعیین کرنے کے لیے حمزہ کے ذریعے سے سوال کرتا ہے کہ ازید جاء ام محمود،
کیا زید آیا یا محمود آیا؟ تو اس کا جواب جب آپ دیں گے تو نعم یا لا کے ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ اس کا جواب آپ تعیین کے ساتھ دیں گے، کسی شخص کو متعین کر کے، کہ آپ کہیں گے کہ جاء زید، زید آیا، یا آپ کہیں گے کہ جاء محمود، محمود آیا، ٹھیک ہے۔ حمزہ یہ اس سے جو ہے وہ کبھی دو چیزوں میں سے ایک کو متعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 3، بقیہ حروف جو ذیل معنی کے لیے آتے ہیں ان کا جواب بھی تعیین کے ساتھ ہی آئے گا۔ باقی جو حروف ہیں تو ان کا جو جواب ہے اس سے بھی آپ نعم یا لا کے ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ آپ متعین کریں گے کہ جی یہ شخص ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے من ھذا، یہ کون ہے، تو آپ کہیں گے نعم، تو یہ جواب اس کا صحیح نہیں بنے گا۔ یا آپ کہیں گے لا، نہیں، بلکہ جو حمزہ اور حل کے جواب تو نعم یا لا کے ساتھ دینا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی حروف استفہام ہیں ان کا جو جواب آئے گا وہ تعیین کے ساتھ آئے گا۔ کسی شخص کو آپ نے متعین کرنا ہوگا، اور وہ تعیین کیسے ہوگا ابھی آپ دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے آگے بقیہ میں سے من۔ من اس کا معنی ہے کون، ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی ذوی العقول کے بارے میں سوال کرنے کے لیے من آتا ہے۔ جیسے ذوی العقول میں انسان ہیں، مرد عورت، اور اسی طرح فرشتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بھی سوال کرنے کے لیے من آتا ہے، جیسے من ربک، من خلق السماوات والارض، اور اسی طرح من الہ غیر اللہ۔ اسی طرح فرشتوں کے بارے میں بھی سوال کرنے کے لیے آپ من لاتے ہیں، اور کسی بھی انسان کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آپ من لاتے ہیں۔ انسان کے بارے میں جب آپ پوچھیں تو آپ ماں کے ذریعے سے نہیں پوچھیں گے، بلکہ من کے ذریعے سے، جیسے من فی البیت، گھر میں کون ہے، اور من ھذا، یہ شخص کون ہے، من اخو کا، آپ کا بھائی کون ہے، من استاد کا، آپ کا استاد کون ہے، من نبی کا، آپ کا نبی کون ہے، من رب کا، آپ کا رب کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو من کے ذریعے سے چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، بلکہ انسان، فرشتے، اللہ تعالیٰ کی ذات، خصوصاً ذوی العقول کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ نمبر 2، ما، اس کا معنی ہے کیا چیز، یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی چیزوں کے بارے میں، کوئی بھی چیز ہو، یعنی جانور ہوں، چیزیں ہوں، بے جان چیزیں ہوں، یا جاندار ہوں لیکن عقل والے نہیں ہیں، جیسے جانور ہیں، ان کے بارے میں بھی ماں کے ذریعے سے پوچھیں گے۔ جیسے ما ھذا، یہ کیا ہیں۔ اب آپ نے کوئی گھوڑا دیکھا تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ من ھذا، بلکہ آپ کہیں گے کہ ما ھذا، یہ کیا ہیں۔ تو اب آپ نے اس سے جواب دیا کہ ھذا فرس، یہ گھوڑا ہیں۔ یا گھر کی کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے آپ نے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہیں، تو اس نے کہا ھذا شباک، یہ کھڑکی ہیں۔ تو من کے ذریعے سے انسانوں کے بارے میں، ذوی العقول کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ماں کے ذریعے سے غیر ذوی العقول اور بے جان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہے متى۔ متى کا معنی ہے کب، یہ زمانے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے، یعنی متى جئت، آپ کب آئے، یعنی ٹائم پوچھنے کے لیے، وقت پوچھنے کے لیے، کہ متى جئت، آپ کب آئے، متى تأکل، آپ کب کھاؤ گے، متى تذهب، آپ کب جاؤ گے، متى تغادر، آپ کب روانہ ہو گے۔ تو یہ ساری چیزیں اس سے آتی ہیں، اور متى کا معنی ہے کب۔ آئینہ کا معنی ہے کہاں، یہ جگہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کس جگہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے آئینہ تذهب، آپ کہاں جا رہے ہو، آپ کہاں جا رہے ہو۔ آئینہ تقیم، آپ کہاں رہتے ہو۔ آئینہ انت، آپ یعنی من آئینہ انت، آپ کہاں ہو۔ من آئینہ انت، آپ کہاں سے ہو۔ تو اسی طرح آئینہ جو ہے وہ مکان کے بارے میں، جگہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب بھی آپ کسی سے جگہ کے بارے میں پوچھیں گے، مکان کے بارے میں پوچھیں گے، کہ مقام کے بارے میں وہ کہاں سے ہے، کہاں رہتا ہے، کہاں کام کرتا ہے، تو اس وقت آپ جب سوال کریں گے تو آئینہ لے کر آئیں گے۔ جیسے آئینہ تعمل، آپ کہاں کام کرتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 8 ہے کیفا، یہ اس کا معنی ہے کیا اور کس طرح۔ کسی بھی چیز کی حالت اور کیفیت پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیفا کو۔ جیسے حالت پوچھنے کے لیے، کیفا حالک، آپ کی حالت کیسی ہے۔ کیفا ابوک، آپ کے والد صاحب کس طرح ہیں۔ کیفا درسک، آپ کی پڑھائی کیسی ہیں۔ کیف الجو، موسم کیسا ہے۔ تو اس طرح یہ حالات اور کیفیات پوچھے جاتے ہیں۔ کیف تذهب، آپ کیسے جاؤ گے۔
کیف تقیمو آپ کیسے رہو گے، کیف تکتبو آپ کیسے جو لکھو گے۔ تو اس طرح دیکھیں ان میں اکثر حالات اور کیفیت یعنی کسی چیز کی کیفیت پوچھنے کے لیے کہ بھیا تم یہ کام کس طرح کرو گے، تو اس وقت جب آپ سوال کریں گے تو یہ کیف کے ذریعے سے آپ سوال کریں گے، جیسے کیف انتم تم کیسے ہو۔ اگلا لفظ ہے کم، اس کا معنی ہے کتنا۔ کم کے ذریعے سے جو ہے وہ تعداد پوچھی جاتی ہے، جیسے کم کتاباً عندک آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، کم اخن لک آپ کے کتنے بھائی ہیں، کم صدیقاً لک آپ کے کتنے دوست ہیں، کم قلماً عندک آپ کے پاس کتنے پین ہیں، کم یوماً فی العطلۃ چھٹی میں کتنے دن ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی کسی بھی چیز کی تعداد پوچھنے کے لیے کلام عرب میں آپ جو ہے وہ کم لاتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کتنے لاتے ہیں تو عربی میں کم آتا ہے۔ اسی طرح ایو کا معنی ہے کون سی چیز، کیا، کہاں، جیسے آپ نے ایو کتاب تحب کون سی کتاب آپ کو پسند ہے، ایو مدرسۃ تدرس کون سے مدرسے میں آپ پڑھتے ہیں، ایو شیء تحب کون سی چیز آپ کو پسند ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہے لما یعنی ماں پر جو ہے وہ لام داخل کیا جاتا ہے تو اس وقت سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیوں، جیسے لما غبتا آپ کیوں غائب ہوئے، لما جئتا آپ کیوں آئے، لما لم تکتب تم نے کیوں نہیں لکھا، لما تذهب آپ کیوں جا رہے ہیں۔ تو یہ کیوں کے لیے جو ہے وہ کلام عرب میں لما آتا ہے۔ اور ایک ہے لمن، اس سے ملکیت پوچھی جاتی ہے، جیسے یہاں پر ہے لمن، جیسے آپ نے کہا لمن ھذا البیت یہ کس کا گھر ہے، کس کا، کس کے لیے وغیرہ، جیسے لمن ھذا البیت یہ کس کا گھر ہے، لمن ھذا الولد یہ کس کا بچہ ہے، لمن ھذا القلم یہ کس کا قلم ہے، لمن ھذه السیارہ یہ کس کی گاڑی ہے۔ ایک لفظ ہے من آئین، آئینہ کا تو پیچھے بتایا تھا کہ جگہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ آئین انت یعنی کہاں ہو آپ، آئین تذهب کہاں جا رہے ہو۔ لیکن ایک لفظ آتا ہے آئینہ کے شروع میں من لگاتے ہیں، اس وقت ہوتا ہے کہاں سے، یعنی من آئین انت آپ کہاں سے ہو، من کا معنی سے، آئینہ کا معنی کہاں۔ ٹھیک ہے، کہاں سے ہو، من آئین جئت کہاں سے آئے، من آئین تأتی کہاں سے آ رہے ہو، الی آئین کا معنی کدھر تک، کس طرف، کس جگہ تک، جیسے الی آئین تذهب کس طرف جا رہے ہو، الی آئین تأتی نہیں بلکہ الی آئین تغادر کس طرف روانہ ہو رہے ہو۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے حتی متی، حتی متی کا معنی ہے کب تک، متی جیسے پیچھے بتایا تھا نا کب تک، ظرف زمانے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ متی کب، حتی کا معنی تک، یعنی حتی متی کب تک، جیسے حتی متی تقیم ہونا یہاں کب تک رہو گے، حتی متی تتکاسل کب تک سستی کرو گے، حتی متی تتأخر کب تک پیچھے رہو گے۔ ٹھیک ہے، اگلا لفظ ہے بکم ربیۃ، پیچھے بتایا تھا کم، اس کے بارے یہ جو ہے نا تعداد پوچھنے کے لیے آتا ہے، جیسے کم کتاباً عندک، لیکن کم کے شروع میں اگر با لگا دی جائے تو بکم، تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے قیمت پوچھنے کے لیے، کسی بھی چیز کی اگر آپ قیمت پوچھیں تو اس وقت بکم استعمال کرتے ہیں، جیسے بکم ھذا یہ کتنے کا ہے، بکم ھذا الکتاب یہ کتاب کی کیا پرائس ہے، بکم ھذہ الکراسہ یہ کاپی کتنے کی ہے، بکم ھذا البیت یہ گھر کتنے کا ہے، بکم ھذہ الاشیاء یہ چیزیں کتنے کی ہیں۔ ٹھیک ہے، قیمت پوچھنے کے لیے۔ اور ایک لفظ آتا ہے فی کم یومن یعنی کتنے دن میں، جیسے فی کم یومن ترجعو کتنے دن میں آپ لوٹو گے، فی کم یومن تأتی کتنے دن میں آپ آؤ گے، فی کم یومن تأتی الینا کتنے دن میں آپ ہمارے پاس آؤ گے۔ ایک ہے مذکم، ایک لفظ آتا ہے مذکم، مذکم یومن یعنی کتنے دن سے، یعنی مذکم یومن تقیم ہونا کتنے دن سے آپ یہاں رہ رہے ہیں، مذکم یومن تأکل ھذا کتنے دن سے آپ یہ کھا رہے ہیں، مذکم یومن تتأخر عن الدرس کتنے دنوں سے آپ جو ہے وہ کلاس سے پیچھے ہو رہے ہیں۔ نوٹ،
فائدے کی بات بتا رہے ہیں کہ کم استفہامیہ کے بعد لفظ عموماً مفرد اور منصوب ہوتا ہے. جو بھی لفظ ہوتا ہے نا کم، جس سے عدد پوچھتے ہیں، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ واحد ہوتا ہے یعنی مفرد ہوتا ہے، اور اس پر اعرابی حالت منصوب ہوتی ہے. جیسے کم روبیتاً کتنے روپے، کم کتاباً کتنی کتابیں. مگر جب کم پر حرف جار داخل ہو جائے تو وہ اسم مجرور بھی ہو سکتا ہے اور منصوب بھی ہو سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ہم نے شروع میں کم پر جو ہے وہ با داخل کر دیا، بکم کر دیا، تو اس وقت ہم بکم روبیتن بھی پڑھ سکتے ہیں، بکم روبیتن بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے. اسی طرح پر بتایا تھا کہ ایو، اس کا معنی ہے کون سا. تو ایو جو ہے یہ مضاف ہوتا ہے، اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ اس کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا. جیسے ایو کتاب تقرأ، کون سی کتاب آپ پڑھتے ہو. ایو کتاب، کون سی کتاب، تقرأ آپ پڑھتے ہو. ٹھیک ہے. تمرین نمبر 97 ہے، اردو میں ترجمہ کریں. دیکھیں اب، ایذهب محمود الی جنینۃ الحیوانات، کیا محمود جو ہے وہ حیوانات کی منڈی جائے گا. جنینہ کہتے ہیں حیوانات کے اجتماع کو، جیسے حدیقۃ الحیوانات کو بھی جنینۃ الحیوانات کہتے ہیں، یا جو ہے وہ منڈی جو جہاں پر حیوانات کے اجتماع ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں. اسی طرح حل رأیت متحف لکھنؤ، کیا آپ نے لکھنؤ کے عجائب گھر دیکھا. یہاں رأیت متحف لکھنؤ، آپ نے لکھنؤ کے عجائب گھر دیکھا. اس لفظ کو سوالیہ بنایا حل نے، تو اس کے جواب کہیں گے نعم، جی ہاں، یا آپ کہیں گے لا. حل تسکن فی دار الاقامہ، کیا آپ دار الاقامہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، آپ یہ کہیں گے نعم یا لا. اسی طرح انت قلت هذا ام اخوک، کیا یہ بات آپ نے کہی یا آپ کے بھائی نے. اس میں دیکھیں اب تعین ہو رہی ہے، پوچھی جا رہی ہے کہ یہ بات آپ نے کہی یا آپ کے بھائی نے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ هذا قلت یا ام قال اخی. نعم یا لا کے ساتھ جواب نہیں دیں گے. اتأکل الفطور قبل السابعۃ صباحا، کیا آپ ناشتہ صبح 7 بجے سے پہلے کرتے ہیں. تو آپ یا نعم یا لا کے ساتھ اس کا جواب دے سکتے ہیں. ما تأکل فی الفطور، ناشتے میں کیا کھاتے ہیں آپ. اب دیکھیں چونکہ کھانا جو چیز آپ کھاتے ہیں وہ غیر ذیل العقول ہے، تو اس لیے اس کے سوال ما کے ذریعے سے کیا گیا. من کان عندک امس، کل آپ کے پاس کون تھا. اب چونکہ کون وہ کوئی انسان کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو اس لیے من لے کر آئے. من یسکن فی هذه الغرفہ، اس کمرے میں کون رہتا ہے. اب چونکہ رہنے والا انسان ہوتا ہے تو اس لیے انسان کے لیے پوچھنے کے لیے جو ہے وہ من کا لفظ استعمال کیا. متی تغلق مدرستکم لعطلۃ الصیف، گرمی کی چھٹی کے لیے تمہارا اسکول کب بند ہوگا. اب چونکہ وقت پوچھ رہے متی، تو اس لیے جو ہے وہ یہاں متی لے کر آ گئے. متی تغلق مدرستکم، تمہارا مدرسہ کب بند کیا جائے گا، یعنی کب بند ہوگا گرمی کی چھٹی کے لیے. این تجتمعون هذه اللیلہ، اس رات، آج کی رات یا اس رات کو کہاں جمع ہو گئے. این جگہ مکان کے بارے میں پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ ای صف تدرسو، کون سی کلاس میں. دیکھیں ای معنی کون سی کلاس میں آپ پڑھتے ہیں. کم تلمیذا یقرأ فی صفک، آپ کی کلاس میں کتنے طلباء پڑھتے ہیں. کم تلمیذا یقرأ فی صفک، آپ کی کلاس میں کتنے طلباء جو ہے وہ پڑھتے ہیں. آگے ہیں تمرین نمبر 98، عربی میں ترجمہ کریں. کیا تمہارے والد دہلی جا رہے ہیں. حل یذهب ابوک الی دہلی، کیا تم اس آدمی کو پہچانتے ہو. حل تعرف هذا الرجل، کیا تم درجہ سوم میں پڑھتے ہو. اتقرأ فی الصف الثالث، کیا خالد شہر میں رہتا ہے یا دارالاقامہ میں. ایسکن خالد فی البلد ام فی دار الاقامۃ، کیا آپ چاول کھاتے ہیں یا روٹی. اتأکل الارز ام الخبز، کیا آپ شام کے کھانے میں کیا کھاتے ہیں. ماذا تأکل فی العشاء، شام کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں. محمود اپنے والد کو کیا لکھ رہا ہے. ماذا یکتب محمود الی والدہ، زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا. من خلق الارض والسماء، آسمان سے بارش کون برساتا ہے. من یمطر السماء، تم دونوں اپنے گھر کب جاؤ گے. متی تذهبان الی بیتکما، یہ لڑکیاں کہاں پڑھتی ہیں. این تقرآن، این
تقرأن هؤلاء بلکہ بنات یقرأن جمع کا صیغہ این یقرأن هؤلاء البنات پہلے گھنٹے میں کون سی کتاب پڑھتے ہو ایو کتاب تقرأ فی الحصۃ الاولی تمہارے درجے میں کتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کم کتابا تدرس فی صفکم دارالقامہ میں کتنے طلبہ رہتے ہیں کم طلابا یسکنون فی دار